اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو اقسام معرفہ میں تھی، ٹھیک ہے۔ معرفہ کی غالباً آپ 4 قسم پڑھ کر آئے ہیں۔ آج معرفے کی 5ویں قسم پڑھیں گے، گویا کہ اس میں 6ٹھی قسم کا بھی تھوڑا بہت ذکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ جو ال کے ذریعے معرفہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ پہلے ال کا تھوڑا سا آپریشن کرتے ہیں، پھر اس کلمے کے حوالے سے کچھ مثالیں دیں گے۔ فرماتے ہیں ال یہ 2 حرف سے بنا ہے، ایک حمزہ ہے ایک لام ہے۔ آیا دونوں مل کر یہ معرفے کا سبب بنیں گی، یا معرفے کا دلیل اور سبب لام ہے، اس میں حمزہ جو ہے کیا وہ زائد ہے؟ تو اس میں 2 گروپ ہو گئے۔ ایک نے کہا ال مجموع من حیث المجموع، یعنی ٹوٹل کا ٹوٹل۔ مجموع من حیث المجموع کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل کا ٹوٹل، پورے کا پورا، یہ حرف تعریف ہے۔ وکیل نہیں، لام حرف تعریف ہے لیکن الف اس میں زائد ہے۔ الف تو میں کہہ رہا ہوں حمزہ۔ پھر زائد کی 2 قسمیں ہیں، ایک زائد لازمہ ایک زائد غیر لازمہ۔ زائد لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اس کا کلام میں ہونا ضروری ہے۔ غیر لازمہ کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی موڈ اور مرضی ہے، جب رکھنا چاہیں تو رکھیں، جب حذف کرنا چاہیں تو آپ اس کو حذف کر دیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اب فرماتے ہیں کہ ال ادات تعریف یا آلت تعریف، آلت اوزار جس کو ہم سندھی میں یا اردو میں بولتے ہیں اوزار، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کیا ہے جناب ادات پہ بنا حرف تعریف، یہ جس کلمے میں اثر کرے گا تو وہ معرفہ بنے گا۔ لیکن اگر ال کسی کلمے میں اثر نہ کرے، یعنی ال کے آنے نہ آنے سے اس پر کوئی فرق نہ پڑے، تو پھر وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ ال جو ہے کہ معرفے کا سبب نہیں ہے۔ مثلا ان الحسین مصباح الہدی، ٹھیک بیٹا حسین پہ آپ نے الف لام داخل کیا، اگر الف لام داخل نہ کریں تو بھی حسین ابن علی مراد ہے، الف لام داخل کریں تو بھی مراد حسین ابن علی علیہما السلام، ٹھیک۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے یہ التعریف کے لیے نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کلام میں کچھ خوبصورتی پیدا کرے لیکن یہ تعریف کے لیے نہیں ہوگی۔ بات واضح ہوگی؟ پھر ال کی جو ہے کیا اقسام بتاتے ہیں۔ ایک تو ال تعریف، پھر ایک ال ایسی ہے جو استغراق کے لیے آتی ہے۔ استغراق یعنی گھیر لینا۔ گھیر لینے کا مطلب ہے کہ تمام چیزوں کو، ٹھیک ہے جناب، وہ کسی حکم میں ایک جیسا کر دینا۔ جیسے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، سجدہ کیا سب کے سب ملائکہ نے۔ اب سب کے سب ملائکہ کا ہم نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ ال سے۔ کبھی کبھی یہ ال بیٹا کیا ہوتی ہے؟ عہد ذکری، یعنی ال جس کلمے پر ہم داخل کرتے ہیں یہ ال ہمیں بتاتی ہے کہ اس کلمے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی جو ال کیا ہے؟ ذہنی، یعنی میرے ذہن میں جو بات تھی میں ال کے ذریعے بیان کرتا ہوں، یعنی میرے ذہن میں اس قسم کی بات ہے۔ کبھی ال حضوری، یعنی ال میں نے جس چیز پر داخل کیا وہ ہمارے سامنے حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی ال کسی علم پر بھی داخل ہوتی ہے تاکہ آپ کو متوجہ کرے کہ یہ علم، البتہ عام علم نہیں، علم منقول، کہ بھائی میں نے یہ نام آپ پر اس لیے رکھا تھا کہ آپ اس کی معنی کو بھی مد نظر رکھیں۔ فرض کریں ایک بندہ بہت ذلت والے کام کر رہا ہے۔ کس والے کام؟ ذلت والے۔ اس کا نام ہے عزیز، عزیز یعنی عزت والا۔ میں اب کر العزیز، بھائی تم اپنے معنی اور اپنے نام اور اپنے جو ہے کیا اس معنی پر تو غور کرو۔ یا کوئی بندہ ہے جس کا ہم نے نام رکھا الحارث، الحارث یعنی کسان،
اب اگر وہ کسانی کے کام سے بھاگنا چاہتے تو میں کہتا الحارث، بھائی میں نے جب تمہارا نام رکھا تھا تو اس وقت اس معنی کو بھی مد نظر رکھا تھا۔ خیر یہ بحث کو فی الحال جو ہے کیا ہے یہاں پر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ علم ایسے ہیں جو اضافت کی وجہ سے علم ہو گئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ مثلا آپ کہتے ہیں نا ابن عباس، یا نہیں کہتے؟ مناظرہ میں تو یہ لفظ شاید استعمال ہوتے ہوں، ابن عباس، تو کہتے ہیں یہ ابن عباس جو ہے یہ حقیقت میں نام ہے عبداللہ ابن عباس کا، ٹھیک ہے؟ تو ابن عباس کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ یا ایسے 2-3 اور بھی نام ہیں جن کا اصل نام عبداللہ تھا لیکن اب ابن کے ساتھ ان کا گویا کے نام مشہور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو بھی یہاں ختم کریں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ پھر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ کبھی کبھی زائدہ لازمہ ہوتی ہے، کبھی کبھی زائدہ غیر لازمہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ آج کوشش کرتے ہیں کہ یہ کی بحث ختم ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بسم اللہ پڑھتا ہوں تاکہ شیطان قریب نہ آئے۔ الحرف و تعریف، بیٹا کیا ہے؟ تعریف کا حرف۔ حرف کہہ کر یہ بتا دیا کہ نہ اسم ہے نہ فعل۔ اب لام و فقط، یا فقط لام حرف تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نیچے اختلاف پڑھیں گے ہم شرح میں۔ فنمتن، ٹھیک ہے؟ الرفت، اگر نمت کو تم معرفہ بناؤ، قل فیہ النمتو یا النمتو، ٹھیک ہے؟ تو تم اس میں الف لام لگا دو تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ یہ نمت ہے کیا؟ یہ بھی نیچے پڑھیں گے۔ وقد تزاد لازمت، کبھی کبھی ال کو بیٹا بڑھایا جاتا ہے، زائدہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ زائد کرنا لازمی ہے۔ لاتے، ٹھیک ہے؟ جیسے لات ایک بت کا نام ہے، تو نام کی وجہ سے وہ پہلے ہی معرفہ تو ہے لیکن اب بھی اس پر جو کیا ہے لات، ہم الف لام لگاتے ہیں۔ وہ الآن بیٹا وقت حاضر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گویا یہ بھی معرفہ ہے لیکن پھر بھی اس پر ال داخل کرتے ہیں۔ الذین، بیٹا یہ الذین اصل میں تو جو ہے کیا ہے زین ہمارے کام کا ہے جو موصول ہے، اس پر الف لام، کیونکہ موصول ویسے ہی معرفہ ہوتا ہے، اس پہ جو الف لام ہے یہ بھی زائد ہے۔ ثم اللاتی، الذین کے بعد پھر لاتی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں آگے ہے، نہیں والاضطرار، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی مجبوری میں ہم الف لام کو بڑھاتے ہیں، کہ بنات الاوبر، ٹھیک ہے بیٹا؟ الاوبر پر جو ہے یہ مجبوری میں بڑھایا ہے۔ قضا، اسی مجبوری کی وجہ سے وطبت نفس، نفس پر بھی الف لام کو بڑھایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو یا کیسو اثری، یہ ہمارے بحث کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ بعض الاعلام، اور بعض ایسے علم ہوتے ہیں، علی رضا نیچے نہیں دیکھو شرح کی طرف، فی الحال اشعار کی طرف دیکھو۔ بعض ایسے علم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علیہ دخلا، علیہ کی ضمیر جائے گی بعد کی طرف، ان بعض اعلام پہ دخلا میں بیٹا یہ الف اطلاقی ہے، اصل دخلا، دخل کا فاعل کون ہے؟ ال۔ بعض ایسے علم ہیں جن پر ال داخل ہوتی ہے، کیوں؟ للم ہے، تاکہ ہم ان کو متوجہ کریں کس بات پر؟ ما، اس بات پر قد کان انہ نقلا، جس بات جس معنی سے اس اسم کو نقل کیا گیا ہے۔ کل فضل، فضیلت والا، اب وہ کام ایسے کرے جو فضیلت والے نہیں، تو ہم کہہ رہے الفضل، بھائی تم اپنی معنی کی طرف تو دیکھو، ایسی تمہاری اچھی معنی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اکھل بھائی کو نالو نور شاہ، ٹھیک؟ تو اس قسم کی بات۔ والحارث، کھیتی باڑی کرنے والا، یہاں بھی الف لام جو ہے کیا ہے متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ وہ نعمان، نعمان سرخ روح، جس کا اصل نعمان ہے سرخ رنگ، جیسے خون کا رنگ ہوتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے پسند آیا، میں نے اس کا نام نعمان رکھ دیا۔ میرا بیٹا مجھے پسند ہے، میں نے اس کا نام گلاب رکھ دیا، لیکن اب اس کا اخلاق برا ہے تو میں کہوں گا الگلاب۔ اپنی معنی کی طرف تو تم متوجہ ہو۔ فذکر ذا وحذف سیان، پھر ذکر کرنا ال کا اور حذف کرنا ال کا سیان مساوی ہے۔ وقد یصیر علما بالغلبۃ، کبھی کبھی جو ہے بیٹا ہو جاتا ہے علم
کیوں؟ غلبے کی وجہ سے، یعنی آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا کہ یہ نام رکھوں. مثلا ایک بچہ تھا ہمارے گاؤں میں، میرے عمر سے بھی بڑا تھا، اس کے سر کی جو ہے نا پیچھے سیٹنگ ٹھیک نہیں تھی، تو اس پہ کسی نے نام رکھا اٹھ جو گوڈو. اب وہ بوڑھا نانا دادا ہو گیا، ابھی اس کا نام گوڈو. ٹھیک ہے، تو غلبے کی وجہ سے نام ہو گیا. ٹھیک ہے، مضافن کون ہو جاتا ہے علم؟ مضاف. بیٹا یسیرو علمن بالغلبت مضافن اور مسحوب ال. میں نے مضافن کو مرفوع اس لیے پڑھا کہ یسیرو کا اسم ہے اور اسم اس کا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. یا ایسا کلمہ علم ہو جاتا ہے جو ال کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، کل عقبت. عقبہ کی معنی کیا ہے؟ ظاہراً جو ہے کیا ہے، وہ کوئی جبل وغیرہ ہے، وہ پڑھیں گے نیچے. وہ حذف ہو الزی. ٹھیک ہے، ان تناد اور تذف او جب وفی غیرہما قد تنحذف. اچھا، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے اوپر دو بتائے نا، یہ ال والا جو نام رکھا جاتا ہے، دو بھی نہیں بلکہ یہ وہ مصحوب ال، اس کے ال کو حذف کرنا. ان تنادے، اگر تم اس سے کیا بناتے ہو؟ منادا بناتے ہو. او تذف، یا تم اس کلمے کو جس پر الف لام ہے مضاف کر دو. او جب تو واجب قرار دو. وفی غیرہما، منادا اور مضاف کے علاوہ دوسری صورتوں میں ال کو گرائیں گے، یعنی قد تنحذف ہو، کبھی کبھی جو کیا ہے وہ ال گر جاتا ہے. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، یوں سمجھے کہ آج آپ کو ڈبل شہریہ مل رہا ہے. الخامس من المعارف، بیٹا معارف میں سے پانچواں معرفہ المعرف بادات تعریف، وہ ہے جو ادات یعنی حرف تعریف کے ذریعے معرفہ ہوتا ہے. اے بے آلت ہی، فرماتے ادات سے مراد آلت تعریف، یعنی وہ چیز جو معرفہ بنانے کا اوزار ہے. ٹھیک، ال وہ کیا ہے؟ ال ہے. بے جملتہا، ال ٹوٹل کی ٹوٹل، جملتہا کی ضمیر بھی جائے گی ال کی طرف. ال پورا کا پورا، ال ہی حرف تعریف ہے، کیا یہ پورا کا پورا حرف تعریف ہے؟ یعنی حمزہ اور لام دونوں. اب لام و فقط، یا فقط لام حرف تعریف ہے. فی ہے خلاف، اس میں بیٹا کیا ہے؟ اختلاف ہے. فالخلیل علی الاول، خلیل صاحب وہ پہلے نظریے پہ ہیں. پہلا نظریہ کیا ہے مصطفیٰ؟ پورا کا پورا. ٹھیک ہے، وَرَجَّهُ، اور اسی پہلے نظریے کو ترجیح دی ہے مصنف نے. فی شرح ہے، یہ تسنیہ ہو گیا دو شرحوں میں. کون سی دو شرح ہیں بیٹا؟ ایک تسہیل کی شرح، ایک کافیہ کی شرح. فالحمزۃ قطع، جب وہ یہ دونوں مل کر حرف تعریف ہیں تو یہ حمزہ وصلی نہیں ہوگا بلکہ حمزہ قطعی ہوگا. ٹھیک ہے، وَعَامَلُوهَا، اور علماء نے اس حمزے کے ساتھ جو ہے کیا ہے جناب وہ حالت کی ہے. ٹھیک ہے، کون سی؟ معاملۃ الوصل، حمزہ وصل والی. پھر درج، درج یعنی لکھنے میں، یعنی لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آتا. حالانکہ حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو لکھنے میں بھی آئے، پڑھنے میں بھی آئے. ٹھیک، معاملۃ الوصل. وسیبویہ والجمہور، اور سیبویہ نحوی صاحب ہیں اور جمہور یعنی اکثر نحوی ہیں. کما قال ابو البقا، یہ سیبویہ اور جمہور کی بات کس نے ہمیں بتائی ہے؟ ابو البقا صاحب نے. جیسے کہا، کہاں پر کہا ابو البقا نے؟ فی شرح تکملہ، تکملہ ایک کتاب ہے، اس کی شرح میں الثانی، وہ دوسرے نظریے پر ہے. دوسرا نظریہ کیا مطلب؟ لام فقط حرف تعریف ہے. فالحمزۃ، تو بھائی پھر حمزہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا؟ فرماتے اجتلبت، اس حمزے کو لایا گیا ہے لنطق بساکن، تاکہ ہم ساکن کے ساتھ بول سکیں. بھائی ابتدا بساکن تو محال ہے نا، تو لام ساکن ہے، ہم کیسے بولیں گے؟ اس بولنے کو آسان بنانے کے لیے ہم حمزے کو لے آئے ہیں. وجزم المصنف فی فصل زیادت حمزۃ الوصل، اور مصنف صاحب کا یقین پیدا کرنا کہاں پر؟ اس فصل میں جہاں پر حمزہ وصل کے زائد ہونے کی بات کی ہے. یعنی جیسے کتاب کے باب باب ہوتے ہیں نا، تو پھر کتاب میں فصل فصل بھی ہوتے ہیں. کوئی کتاب کی ایک فصل ہے، اس میں کیا لکھا ہے ہیڈنگ؟ زیادت حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کا بڑھنا. اس میں کیا مصنف نے یقین پیدا کیا؟
بأن حمزۃ الوصل، کہ بھائی یہ ال والا حمزہ وصلی ہے۔ اب عجیب بات ہے نا، کہیں پر دو شرحوں میں کہتا ہے کہ یہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ قطعی ہے۔ یشعرو بترجیح ہی، یشعرو میں بیٹا ہوا کی ضمیر جو جزم کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی مصنف کا یہ یقین پیدا کرنا، یہ بیان کرتا ہے کہ بترجیح مصنف صاحب ترجیح دے رہے لہذا القول، اس دوسرے قول کو، یعنی دو کتابوں میں کہا کہ یہ حمزہ اصلی ہے، قطعی ہے، پھر جو ہے جناب ایک کتاب میں انہوں نے اس کو یقین کے ساتھ حمزہ وصل کہا، یعنی پھر یہ وصل والے قول کے جو ہے کیا ہے وہ قائل ہو گئے۔ وَلِسِيبَوَيْهِ قول آخر، یہ پھر عجیب نظریہ ہے۔ سیبویہ صاحب کا ایک دوسرا قول بھی ہے، ایک قول تو یہ تھا کہ حمزہ وصلی ہے، دوسرا قول ہے وہ کیا ہے، انہا بجملتها حرف تعریف ہے، بالتحقیق ال پوری کی پوری حرف تعریف ہے، والالف زائدتون، اور پھر الف زائدہ ہے۔ بھائی الف ہے ہی نہیں تو پھر کون سا الف زائدہ ہے؟ یا تو حمزے کو الف کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف تو ہے ہی نہیں نا، ال یہ تو ہے، تو پہلا حمزہ ہے دوسرا لام ہے، الا ان کی مراد الف سے وہی حمزہ، کہتے ہیں کہ تھا زائدہ، لیکن اب گویا کہ یہ تعریف کا حصہ ہو گیا ہے۔ فَنَمْتُن الرفت، بس نمتن کو تم جب معرفہ بناؤ، کہتے ہیں یہ الرفت کا بھی ترجمہ ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوا، ذرا شرح میں اس کی وضاحت کریں۔ اے اذا اردت تعریفہ، یعنی جب تو ارادہ کرے کہ نمت کو معرفہ بنائے، قل فیہ، تو پھر تم کہو نمت میں النمت، وہ نمت ہے کیا، وہ ثوب، یہ ایک ایسا کپڑا ہے، یطرح جو ڈالا جاتا ہے، علی الہودج، ہودج پر، ہودج کیا ہے بیٹا، محمل، اونٹ پر پرانے زمانے میں جب لیڈیز کو سوار کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ ایک الماری ٹائپ کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی جو وہ اونٹ کے پشت پر رکھتے تھے، پھر اس کی جو اوپر والا حصہ تھا وہ کھلا ہوتا تھا، پھر اس پر بھی ایک کپڑا ڈال دیتے تھے، جیسے تانگا اگر آپ نے دیکھا ہو، ٹھیک ہے، چنچی کی جیسے آپ نے چھت دیکھی، ایسے وہ کپڑا اس کے اوپر ڈالا جاتا تھا۔ والجمع انمات، ٹھیک ہے، نمت کی اگر جمع بنانا چاہو تو وہ کیا ہو جائے گی، انمات ہو جائے گی۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، ان ال تکون لاستغراق افراد الجنس، یہ آتی ہے کس کے لیے، ایک جنس کے تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے، کہ بھائی جو بھی حکم اس جملے میں آیا ہے وہ اس جنس کے تمام افراد کے لیے شامل ہے۔ ان حل، پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ افراد کے تمام کے لیے آئی ہے، فرماتے اگر داخل ہو محلہ ال کی جگہ پر کل، علی سبیل الحقیقت، مجازی طور پر نہیں، حقیقی طور پر، یعنی آپ ال کو اٹھائیں اس کی جگہ پہ کل کو رکھیں، اگر معنی میں گڑبڑ نہیں ہوتی تو سمجھ جائیں کہ یہ ال استغراق کے لیے آیا، ولی استغراق کے صفات الافراد، اور کبھی کبھی ال جو ہے کیا ہے، افراد کے صفات کو شامل کر، یعنی یہ بہت سجدے کرنے والے ہیں سب کے سب، تو سجدہ کرنا ایک صفت ہے، ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ال صفات کے شمول اور عمومیت پر دلالت کرتی ہے، کب، ان حل کل علی سبیل المجاز، اگر جو ہے کیا ہے کل مجازن جو ہے کیا ہے اس کی جگہ پر آ جائے۔ وَلِبَيَانِ الْحَقِيقَةِ، اور یہ ال جو ہے حقیقت کو بیان کرنے آتی ہے، ان اشیر بہا، اگر اشارہ کیا جائے اس ال کے ذریعے، وہ بِمَصْحُوبِهَا، اور اس لفظ کے ذریعے جو ال کے ساتھ ملا ہوا ہے، بابا کس کی طرف اشارہ کیا جائے، الی الماہیت، ماہیت کی طرف، ماہیت یعنی کسی چیز کی حقیقت کی طرف، من حیث ہی حقیقت بعنوان حقیقت، یعنی حقیقت کے دوسرے حالات کو مد نظر نہ رکھا جائے، سردی ہے، گرمی ہے، پیسے ہے جیب میں ہیں، بس ایک حقیقت کو مد نظر رکھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو یہاں پر ہم نے انسان کے حالات کو مد نظر نہیں رکھا، سردی تھی، گرمی تھی، لاک ڈاؤن تھا، کرونا نہیں، کچھ، اے انسان کی حقیقت اور ماہیت، تمہیں کس چیز نے جو ہے کیا ہے دھوکہ دیا اپنے رب کریم۔ ولی تعریف العہد ذہنی، اور کبھی کبھی علی رضا،
یہ ذہن والی بات کی پہچان کرانے کے لیے آتا ہے، والحضوری کبھی کبھی سامنے جو موجود ہے اس کے لیے آتا ہے، وذکری کبھی کبھی یہ ال بیان کرنے کے لیے آتا ہے اس چیز کو جس کا ذکر ہو چکا ہے، وقد تزاد لازمہ اور کبھی کبھی ال کو لازمی طور پر زائد کیا جاتا ہے۔ بھائی کیسے؟ بے انکان، یہ زائد کی مثال ہے، بے انکان ما دخلت علیہ ہو وہ لفظ، دخلت ال علیہ جس پر ال داخل ہوئی ہے، معرفن بغیر ال، وہ تو بغیر ال کے معرفہ تھا، یعنی ال اس پر داخل نہ ہوتی تو بھی وہ معرفہ تھا۔ اللات اسم و صنم، یہ ایک بت کا نام ہے، کان بمکہ جو مکہ میں تھا۔ بیٹا اب تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں تو ابھی بھی جب ہم سعی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے بیچ میں، صفا بھی ایک پہاڑی ہے امجد، اور مروہ بھی ایک پہاڑی ہے، کیا؟ صفا بھی پہاڑی، مروہ بھی پہاڑی، ان دونوں کے بیچ میں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت اسماعیل کی والدہ نے پانی کے لیے جو ہے کیا چکر لگائے تھے، تو وہاں پر یہ بت کو گویا کہ دفن کیا گیا تھا جب حضرت علی نے خانہ کعبہ سے بت توڑے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دفن ہے وہاں پر، ابھی بھی جو ہے کیا ہے سبز رنگ کی لائٹنگ کی ہوئی ہے، جب وہاں حاجی پہنچتے ہیں تو ہلکا ہلکا دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان بدبختوں پہ زیادہ جو ہے کیا لاتیں لگیں، تو یہ دوڑنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو حج نصیب ہوگا تو یہ دیکھیں گے۔ وہ الان، تو اب بھائی یہ بت کا نام تھا لات، تو وہ تو ویسے ہی معرفہ تھا، پھر الف لام اس پہ آ گیا، اور الان اسم للوقت الحاضر، یہ نام ہے حال والے زمانے کا، وہ وقت جو چل رہا ہے، اس پہ بھی الف لام آ گیا۔ وہ مبنی، اب دیکھیں نا مصنف صاحب خام کا لمبی بات کریں، بھائی بس آپ نے الان کہہ دیا کافی تھا، اب اس کے معرب و مبنی ہونے کے یہاں پر کیا کیا آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس کبھی کبھی بات کو لمبے کرنے میں مزہ آتا ہے، جیسے آج ہمیں درس لمبے کرنے میں مزہ آئے گا۔ یہ الان مبنی ہے بیٹا، کیوں؟ لتضمن ہی معنی الحضوریت، اس لیے کہ الان میں الحضوریہ کی معنی، الحرف ہے اور آن اس حرف کی معنی دے رہا ہے، تو اس وجہ سے آن بھی مبنی ہو گیا۔ اب کوئی تعجب کرنے والا تعجب کرتا ہے، افسوس ہے جو ال موجود ہے اس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ زائد ہے، اور وہ ال جو موجود نہیں ہے کہہ رہے ہو کہ آن اس کی معنی دے رہا ہے، یہ عجیب ہے یا نہیں؟ ٹھیک، فرماتے ہیں قیل وہذا من الغریب، کہا گیا ہے کہ یہ عجیب غریب قصہ ہے، کیوں؟ لکون نحویین، اس لیے کہ نحوی حضرات نے جعلو ہو قرار دیا ہے الان کو متضمن معنی الحضوریہ، کہ بھائی اس کے اندر پائی جاتی ہے الحضوریہ کی معنی، وجعلوا الموجودۃ فیہ زائدۃ، اور انہوں نے کہا کہ وہ ال جو اس میں موجود ہے وہ زائد، بھائی اسی ال کی وجہ سے تم اس کو معرفہ بنا دیتے، یہ توجیہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آن معرفہ ہے کیونکہ ال حضوریہ کی معنی دے رہا ہے، ال حضوریہ بھی یہاں موجود ہے، آپ کو بس اس ال کی وجہ سے معرفہ ہو گیا۔ وَبُنِيَ عَلَى الْحَرْكَةِ، اچھا چلے الان، نون پر آپ نے فتح کیوں دی؟ فرماتے ہیں مبنی کرنا پڑے گا ہمیں حرکت پر، کیونکہ نون سے پہلے الف ہے، وہ بھی ساکن ہے، اگر نون بھی ساکن ہوتی تو التقاء ساکنن ہو جاتا۔ چلے پھر ایک قانون ہے، جب دو ساکن ملے تو حرک بالکسر، آپ کو کسرہ دینا چاہیے، فرماتے ہیں وَكَانَتْ فَتْحَةً، وہ حرکت کیا ہے؟ فتح، کیوں؟ لِيَكُونَ بِنَاؤُهُ، تاکہ ہو جائے الان کا مبنی ہونا اللہ ما یستحق ظروف، اس بات پر کہ جس کے ظروف حقدار ہوتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ ظروف کس چیز کے حقدار ہوتے ہیں؟ بھائی ظروف کا حق یہ ہے کہ وہ منصوب ہوں، اور علامت نصب کیا ہوتی؟ فتح، اس لیے یہ بھی گویا کہ ظرف ہے، اور اس کو اب ہم منصوب معرب ہونے کی وجہ سے تو نہیں کریں گے، لیکن فتح دے دیں گے تاکہ ان جیسی شکل ہو جائے۔ والذین ثم اللاتی، اور الذین میں بھی الف لام جو ہے کیا ہے بیٹا؟ زائد ہے لیکن لازم، کیونکہ الذین موصول کی وجہ سے معرفہ ہے، اللاتی یہ بھی موصول کی وجہ سے معرفہ ہے، جمع اللاتی، اللاتی کیا ہے؟ اللاتی کی جمع ہے۔ وہذا علی القول، ھذا یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ الذین اور اللاتی میں الف لام زائد ہے
اور لازم ہے، یہ اس قول کی بنیاد پر ہے جہاں پر کہیں گے بِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمَوْصُولِ بِالصِّلَةِ کہ بھائی موصول معرفہ ہوتا ہے صلے کی وجہ سے. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ تَعْرِيفَهُ بِاللَّامِ لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ موصول معرفہ ہوتا ہے ال کی وجہ سے، ان کانت فیہ اگر ال اس میں ہو، وہ بنیت ال یا موصول ال کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے لیکن ال کو نیت میں رکھیں گے، ان لم تکن اگر ال اس میں نہ ہو لیست زائدتن تو پھر الذین اور اللاتی کا جو ہے ال ہے وہ معرفہ یہ زائدہ نہیں ہوگا. بھائی ابھی ٹائم 25 منٹ ہوا ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں، 40 منٹ ہمارے درس کا ٹائم ہے. وَتُزَادُ زِيَادَةً غَيْرَ لَازِمَةٍ اور ال کو بڑھایا جاتا ہے لیکن یہ ال کا اضافہ کرنا زائد کرنا یہ لازمی نہیں ہوتا، غیر لازم ہوتا ہے. بین دخلت لے استرارن بھائی کہاں پر لازم نہیں ہوتا؟ بین دخلت ال داخل ہوئی ہو کسی مجبوری کی وجہ سے، ضرورت شعری کی وجہ سے، شعر کا وزن نہیں بن رہا تھا، ٹھیک ہے. جیسے بنات الاوبر، اوبر کی بیٹیاں، یہ اوبر ہے کون؟ فی قول شاعر وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الْأَوْبَرِ میں نے تو تمہیں روکا تھا اوبر کی بیٹیوں سے. یہ لڑکیاں نہیں ہیں بھائی، یہ جو ہے کیا ہے جناب اردو میں اگر لفظ یاد آ جائے تو کھمبی، یہ جو کھومب بارش میں ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو روکا تھا کہ ہر کھومبی نہیں کھاؤ، کچھ زہر والی ہوتی ہیں کچھ کھانے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اراد بہی بنات اوبر ارادہ کیا ہے شاعر نے بہی اس اپنے شعر میں، ٹھیک ہے. ہر اوبر یہ کوئی خاص اوبر نہیں ہے بلکہ ہر اوبر. وہ ہوا ضرب من الکمأت، وہ ہوا یہ جو اوبر ہے یہ ایک قسم ہے کس کا بیٹا؟ کھمبی کا، ٹھیک ہے. کھمبی کو فارسی میں کارچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اردو والا لفظ بھی میرے ذہن میں تھا لیکن ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے. اردو میں وہ انگلش والا لفظ استعمال کرتے ہیں، خود اردو کا شاید کوئی خاص لفظ نہیں ہے. قضا بھائی جیسے اوبر میں الف لام ضرورت شعری کی وجہ سے بڑھایا گیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ طبت نفس، نفس میں بھی الف لام جو ضرورت شعری کی وجہ سے بڑھایا گیا ہے. پھر قول شاعر جو شاعر کا قول ہے، ٹھیک ہے. رأیتک لما ان عرفت وجوہنا صددت و طبت نفس یا کیسو ان امرن، ٹھیک ہے. اب ان امرن کہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے کیا ہے اوپر والے شعر میں اسری کا لفظ بھی لگا دیں، ٹھیک. تو فرماتے ہیں اراد نفسن، یہاں پر مصنف نے کسی معین نفس کا ارادہ نہیں کیا، نفسن کوئی نکرے والے نفس کا ارادہ کیا ہے. اسری، سری کی معنی کیا؟ اشریف، کہتے اس کی معنی شریف ہے. تمم بہل بیت، اس میں کوئی شاہد مثال نہیں ہے پرویز، اس کی وجہ سے شعر کو کمپلیٹ کیا ہے. وہ بعض الاعلام المنقولہ، بعض وہ علم جو نقل ہو کر آتے ہیں، یعنی پہلے ان کی معنی کوئی اور تھی، جیسے ہمارے سندھی میں کھبڑ خان، ٹھیک ہے بھائی. کھبڑ تو اس درخت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب اسے نقل کر کے ہم نے اس لڑکے کا نام رکھ دیا، ٹھیک ہے. علیہ ال دخل، علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ بعض کی طرف. ان بعض علام پہ ال داخل ہوتی ہے، کیوں؟ للمح ما، ایک اشارے کی وجہ سے، ایک غرض کی وجہ سے، اے لأجل ملاحظت الوصف، اس خاطر کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ لحاظ کریں اس وصف کا، الذی قد کان عنہ نقلا، جس سے اس علم کو نقل کیا گیا ہے. یعنی اس میں اچھائی کی معنی تھی اور اب میں آپ میں اچھائی نہیں دیکھ رہا ہوں تو الف لام کے ساتھ آپ کا نام پکاروں گا. بیٹا دیکھو میں نے کیسے اچھی معنی والا لفظ آپ پر جو نام رکھا تھا، کل فضل، ٹھیک ہے بھائی. جیسے الفضل ہے، یسمى بہی، نام رکھا جاتا ہے الفضل کے ساتھ. کون؟ من یتفعل، جس کے بارے میں جو ہے کیا فعل لگائی جائے. فعل لگائی جائے یعنی کیا؟ یعنی گویا کہ ہم جو ہے کیا ہے جناب ایک اندازہ لگاتے ہیں بأنہ یعیشو، کہ یہ شخص زندگی گزارے گا، وہ یصیر ذا فضل، اور یہ فضیلت والا ہوگا. ٹھیک. اب جب بڑا ہو گیا تو اس کو ہم متوجہ کرنے کے لیے الفضل، دیکھو تمہارے معنی وقت یہ نام رکھتے وقت یہ سوچا گیا تھا کہ تم فضیلت والے ہوگے.
والحارث، اور الحارث کیا یسمى بہی، الحارث کے ذریعے نام رکھا جاتا ہے من اس بندے کا یتفاعل، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں فعال لگایا جاتا ہے. فعال کا اب اردو سندھی میں ترجمہ ٹھیک ہے چلے وہی بِأَنَّهُ يَعِيشُ وَيَحْرُثُ کہ یہ شخص زندگی گزارے گا اور یحرث اور یہ کھیتی باڑی کا کام کرے گا، حاری کسان بنے گا. وَنُعْمَانُ، نعمان کی اصل معنی تو یہ خون کی طرح سرخ ہونا. اب کوئی بندہ نہ اپنی خدمت کر رہا ہے، کنجوس، سب پیسے جمع کر رہا ہے، نہ بادام نہ پستہ نہ کیلا نہ سیب نہ انار، کچھ نہیں کھا رہا، تو ہم کہتے النعمان، بھائی تمہارا نام رکھا گیا تھا کہ تم بھی سرخ خون کی طرح ہو گئے. فذکر ذا، تو پھر ذکر کرنا اس ال کا اور ال کا حذف کرنا بالنسبت الی تعریف سیان معرف کے لحاظ سے مساوی ہے. یعنی ال ہوگا تو بھی یہ کلمہ معرفہ ہے، الحذف ہو جائے تو بھی یہ کلمہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے. وقد یصیر علما بالغلبۃ مضاف، کبھی کبھی علم ہو جاتا ہے غلبے کے ذریعے. کون؟ ایک مضاف کا ابن عباس، جیسے ابن تو ویسے بیٹے کی معنی میں بیٹا، لیکن یہاں ابن مضاف ہوا عباس کی طرف، اب یہ ابن نام ہو گیا. ابن عمر، عمر کا بیٹا، ٹھیک ہے. ابن مسعود، یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ للعبادلہ، عبادلہ یعنی عبداللہوں کے لیے. ابن عباس کا نام بھی عبداللہ تھا، ابن عمر کا نام بھی عبداللہ تھا، ابن مسعود کا نام بھی عبداللہ تھا. اب یہ تینوں کے تینوں نام ہو گئے ان عبداللہوں کے لیے. او مصحوب ال، یا کبھی کبھی کوئی کلمہ ایسے ہے جو نام رکھنے سے پہلے ہی ال تھا، اب غلب کی وجہ سے وہ علم ہو گیا. کل عقبت، جیسے عقبہ ہے، یہ عقبہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لے ایلتن، ایلا کے لیے. بیٹا یہ ایک پہاڑی ہے میرے خیال میں مکہ مدینے کے بیچ میں. وہ المدینہ، المدینہ ویسے تو المدینہ شہر کو کہتے ہیں، ہر شہر، لیکن اب اس الف لام کی وجہ سے غلبے کے ساتھ المدینہ صرف رسول اکرم کے شہر کو کہا جاتا ہے. طیبہ، طیبہ یعنی پاکیزہ. والکتاب، ٹھیک ہے بیٹا، والکتاب تو ہر کتاب کے لیے آپ الکتاب کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ الکتاب نام ہو گیا ہے جناب سیبویہ صاحب کی کتاب کا. ثم الذی صار علما بغلبۃ الاضافۃ، پھر وہ لفظ جو علم ہو گیا ہے اضافے کے غلبے کی وجہ سے، لا تنزع منہ، یہ اضافت اس سے چھینی نہیں جاتی. انہوں نے کہا کھس بھی نہ ہے بلکہ یہ اضافت باقی رہ دیا. بالنداء ولا بغیر ندا، جب آپ اس کو منادہ بنانا چاہے تو بھی کہیں گے یہ ابن عباس، ٹھیک ہے. ولا بغیر ندا کما قال فی شرح الکافیۃ، جیسے کہ یہ بات کون سی لا ينزع والی مصنف نے کہی ہے شرح کافیہ میں. وحذف الذی من الاسم الذی صار علما بغلبتها، اور حذف کرنا اس والی ال کا، اس والی ال یعنی یہ جو یہاں بیٹا زانی کہا، کیونکہ ال حرف ہے تو حرف کے لیے پھر اسم اشارہ مونس والا استعمال کیا ہے. اس ال کا حذف کرنا کون سی اسم سے؟ الذی صار علما بغلبت، وہ اسم جو علم ہو گیا ہے ال کے غلبے کی وجہ سے. ان تنادے، اگر اسے تم منادہ بناؤ، اسے پکارو، او تضیف یا اسے اضافہ کرو، او جب تو پھر تم جو ہے کیا ہے واجب کرو. جیسے یا اعشا، الاعشا آپ نے نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ امجد صاحب الف لام والے اسم پر حرف ندا داخل نہیں ہوتا. وہذہ مدینۃ الرسول، یہاں پر مدینہ کو آپ نے مضاف کیا رسول کی طرف، تو بیٹا اس سے الف لام ہٹا دیا، کیونکہ مضاف پر الف لام لگانا جائز نہیں ہے، مضاف پر تنوین لگانا بھی جائز نہیں ہے. وفی غیرہما، ہاں ندا اور اضافت کے علاوہ، ٹھیک ہے بیٹا، قد تنحذف ال بقلت، کبھی کبھی القلت یعنی تھوڑے موارد ہیں جہاں حذف ہو جاتی ہے. جیسے ھذا عیوق طالع، عیوق طالعا، عیوق اصل میں العیوق تھا، یہ ایک ستارے کا نام ہے، مخصوص ستارہ ہے بیٹا. اب اس سے ہم نے جو کیا ہے ال کو حذف کر دیا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. بھائی 35 منٹ بھی درس نہیں ہو علی رضا.